اب اللہ قرآن پاک میں وہ بات نقل فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کیا کہا۔ ایک تو یاد رکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے مراد موسیٰ نبی بنی اسرائیل ہے، بس وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو کلیم اللہ ہے۔ اور خضر علیہ السلام کا اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور بعض اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی تو نہیں ہیں لیکن ولی من اولیاء اللہ ہے، اللہ کے اولیاء میں سے۔ چونکہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وما فعلتہ عن امری، جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی ہے۔ لیکن بہرحال راجح قول یہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، غیر محدود علوم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم جو ہمارے سامنے ہیں اس کی تقسیم میں دو قسم کے علم ہیں، علوم تشریعی، علوم تکوینی۔ تشریعی کیا معنی؟ شریعت کا علم، جیسے اللہ نے حضور پاک کو علم عطا فرمایا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اموال غنیمت ہیں، اموال فے ہیں، جہاد ہے، قصاص ہے، میراث، یہ سب شریعت کے علم۔ اور علوم تکوینی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، اس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ علوم تشریع میں تو یہ ہے نا کہ کسی نے نماز پڑھی، کسی نے نہ پڑھی، نافرمانی کی، لیکن تکوینی علوم میں نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اس کی طاقت ہی نہیں۔ تکوینی علوم یہ ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ نکلے، جیسے رات آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ رات نہ آئے، تارے چمکتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ نہ چمکیں، دریا بہتے ہیں یہ نہ بات ہے کہ نہ، تو یہ تکوین اللہ کا حکم ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ کبھی کبھی اللہ ایک چیز ولی کو دے دیتے ہیں، نبی کو نہیں دیتے، یہ اس کی مرضی ہے، اس میں نبی کے شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بس ایک نظام ہے میرے اللہ کا۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا شان ہے، کتنا بڑی بادشاہی ہے، لیکن تخت منگوانے کے لیے آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں بھی کون تخت لے آئے گا؟ تو آخر کون لے آیا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ نے علم اسم اعظم کا علم دیا تھا، اس نے فوراً تخت منگوا دیا۔ تو اب بظاہر یعنی یہ طاقت اللہ نے اس کو دی تھی ابن بلخیہ کو، لیکن سلیمان علیہ السلام کو نہیں دی، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا تو تخت اڑتا تھا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جو چاہے دیں، جو چاہے نہ دیں۔ اور ایک طرف سے اگر آپ ٹھنڈے یعنی دل سے غور کریں تو بلخیہ کا یہ کمال جو ہے، یہ بھی تو سلیمان علیہ السلام کا کمال ہے نا، کہ ایسے با کمال بھی ان کے ساتھی تھے اور ان کے تابع تھے۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ جی ولی کو علم مل گیا اور نبی کو نہیں ملا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک لفظ پہ امتحان میں آ گیا، کہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت کوئی بڑا عالم ہے، فرمایا کہ نہیں۔ اب حالانکہ حقیقت دیکھا جائے تو بات تو ٹھیک ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہے، آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ تو تکبر ہے، یہ تو عجب ہے، اور عجب کو خدا کبھی پسند نہیں۔ کبھی کبھی عجب ہوتا ہے مال کے لیے، کہ مال ہو گیا، دولت ہو گئی، پیسے آ گئے تو آدمی تکبر میں آ جاتا ہے کہ میں اور میں اور میں، جیسے کہ قارون تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مال بھی دفن ہو گیا، خود بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں حضور موجود ہیں، سرکار موجود ہیں، رحمت دو جہاں موجود ہیں، محبوب دو عالم موجود ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، لیکن تھوڑا سا عجب آ گیا،
کہ اچھا آج تو ہم جناب اتنی تعداد میں ہیں کہ طائف والوں کی کیا طاقت ہے کہ مقابلہ کریں، مطلب 12,000 کا لشکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ حنین کے موقع پر تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہوا تو کیا ہوا، پھر کوئی فائدہ پہنچا تمہیں؟ اتنا بنو ثقیف نے تیروں کی برسات کر دی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حضور کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ اتنا بڑا امتحان کہ صحابہ حضور کو چھوڑ کے ہٹ جائیں۔ چند صحابہ ساتھ رہے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت ابو سفیان تھے، حضرت فضل تھے، یہ لوگ تھے جو صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے۔ باقی صحابہ وہ تیروں کی بارش کی زد سے ہٹ گئے۔ ان کا ہٹ جانا جو ہے یہ بھی کوئی بے وفائی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا۔ تکبر کیا ہے تو اب سزا بھگتو۔ جنگ بدر میں تم نے تواضع کی تو ہم نے 313 کو 1000 میں فتح دے دی۔ آج آپ نے تکبر کیا تو ہم نے 12,000 کو 300 سے شکست دلا دی۔ تو اس لیے اللہ کو تکبر کسی چیز کا، اچھا کبھی کبھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اصل مشکل یہ ہے نا کہ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ ہو نا جی تو آدمی بھٹک جاتا۔ ایک اصول ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں پکا۔ اب دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علماء، معتزلہ، قدریہ، کرامیہ، روافض، خوارج، ان میں کتنے بڑے علماء تھے چھوٹی۔ خیر غلام محمد قادیانی کوئی نبی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، لیکن نور الدین حکیم نور الدین بھیرے والا وہ چوٹی کا عالم تھا بدبخت۔ اتنا بڑا عالم ہو کہ کیسے بھٹکا کہ ایمان سے بھی گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علم دیا ہے۔ کیونکہ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ جتنی علم والی چیزیں ہیں نا وہ ہیں ہی اونچی۔ کیا معنی؟ اب آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے تو آنکھیں اوپر ہیں نا، سننے سے تو کان اوپر ہیں، سونگنے سے ناک اوپر ہے، سمجھنے سے دماغ اوپر ہے، عقل اوپر ہے، کھانا پینا پیٹ تو نیچے ہے نا، پیٹ تو اوپر نہیں ہے، پیٹ تو نیچے ہے، چلنے کے لیے پاؤں نیچے ہیں، قوت شہوانیت ختم کرنے کے لیے ابھی اعلیٰ تناسل نیچے ہے، اعضائے تناسلیہ نیچے ہیں، علم والی چیزیں اوپر ہیں نا۔ چونکہ وہ اوپر ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ تفوق تو چاہتی ہے نا۔ ہر اونچی چیز جو ہے وہ اونچا ہونا تو چاہتی ہے نا، لیکن اللہ والوں کی صحبت ہو تو پھر ان چیزوں کا اثر نہیں۔ ان کی صحبت سے آدمی مٹ جاتا ہے بس، کتنا بڑا علم کیوں نہ ہو تواضع آ جاتی۔ ورنہ تکبر علم کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے، مال کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے، حسن و جمال کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، نوجوان ہے یا لڑکا ہے لڑکی ہے، میرے جیسا کوئی حسین نہیں، ایک چیچک کی بیماری آئی سارا حسن ختم، ایک برس کی بیماری آئی سارا بدن داغدار ہو گیا، فالج گر گیا پہلوان جو ہے جناب اب ٹانگیں بھی نہیں کھڑی کر سکتا۔ اس لیے کبھی تکبر کرنا ہے، ہمیشہ تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی تواضع کرتا ہے اللہ اسی کو اونچا کر دیتا ہے۔ اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمہ تو نکل گیا نا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، امتحان آ گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، نعوذ باللہ ان نے کوئی بات بظاہر حالات کے غلط بھی نہیں فرمائی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔
کہ فوق کل ذی علم علیم، تم کہو اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ مہربانی کریں، چونکہ جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ خضر کے پاس نہیں تھا، جو خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ، معلوم ہوا کہ عالم الغیب تو دونوں نہیں تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے نہ خضر عالم الغیب تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک، اب بڑی نرمی سے نیاز سے سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اس لیے مفسر فرماتے سوال تلطف، یعنی بڑا نرمی سے، عاجزی سے، الزام یا اجبار نہیں، زبردستی نہیں کہ جی مجھے پڑھاؤ، یعنی اس سے علم ہوا کہ جب علم سیکھنا ہو تو پھر نیاز مندی سے ہی آتا ہے، استاد کے آگے جھکنا پڑتا ہے، استاد کا ادب کرنا پڑتا ہے، احترام کرنا پڑتا ہے، استاد کے احکام کی تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یاد ہے خود مجھے والد صاحب نے سنایا تھا، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، دعا کریں جتنے ہمارے علماء، اولیاء، بزرگ، اکابر فوت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ تا دم حیات علماء کو کسی بندے کا محتاج نہ فرمائے۔ یاد رکھیں اگر عالم محتاج ہوگا وہ حق نہیں کہتا، رسولی بات۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ عجیب آدمی تھا نا، اپنے مزاج کا آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، اس لیے وہ کہتے تھے سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا۔ وہ کہتے تھے یہ کمی لوگ جو ہیں نا ان کو علم نہ پڑھایا کرو۔ سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا، کم ذات چو ملا شود گلہ کند استاد رہا۔ یہ جو کمی ہے نا، کچھ پڑھ جائیں پھر مقابلہ استاد سے کرتے ہیں، لیکن اگر خاندانی کو پڑھاؤ گے وہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے، وہ کبھی جھک نہیں سکتے۔ اگر دیکھیں نا ابو الکلام کتنا بڑا آدمی تھا، مولانا ابو الکلام جو تھے نا جی، یہ مکہ میں پیدا ہوئے، محلہ مسفلہ میں، اصل تو عرب تھے نا، اسی لیے تو ان کی کنیت ابو الکلام ہے، نام تو احمد تھا۔ اچھا اللہ کی شان ہے جس محلے میں حضرت پیدا ہوئے نا، میں بھی اسی محلے میں پیدا ہوا، اور مقام پیدائش بھی ہم دونوں کا قریب قریب ہے، لیکن اللہ نے ایک علم دیا تھا، مقام دیا، عظمت دی تھی۔ نہرو نے جب دعوت کی پوری یعنی اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو اس میں سب سے آخر میں آنے والا ابو الکلام تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اگر میں پہلے جا کے بیٹھوں گا جو آئے گا کھڑا ہونا پڑے گا نا، میں کیوں کسی کے آگے کھڑا ہوں، میں اس وقت جاؤں جب سب میرے لیے کھڑے ہوں۔ حضرت آخر میں گئے، سب کھڑے ہو گئے، اور حضرت اپنی کرسی پہ بیٹھے، اور بیٹھتے ہی فرمایا کہ جواہر لال شوربہ لے آؤ۔ شوربہ لے آئے، 2 چمچ لیے، کہا السلام علیکم، میں نے کھانا کھا لیا۔ یہ بڑے لوگ تھے، ان کو پرواہ تھوڑی تھی کہ جواہر لال کیا ناراض ہو جائے گا، کیا ہو دفعہ ہو۔ یہ جو اس کی بیٹی تھی نا اندرا گاندھی، اس نے 11 سال تک حضرت کا کھانا پکایا، اور دشمنوں نے تو الزام بھی لگا دیے تھے نا حضرت پہ کہ اندرا ہر وقت ساتھ رہتی ہے اور آپ کے ساتھ اکیلے میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہ راز کب کھلا؟ جب موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ بیٹی اندرا کو بلاؤ، ورنہ زندگی میں پہلے کبھی بیٹی نہیں کہا، کہ لوگ شک کرتے ہیں تو کرتے رہیں، دفع ہوں، جب میرا دامن پاک ہے مجھے کیا ضرورت ہے۔ اس وقت فرمایا کہ بیٹی اندرا کو، کہنے کہ بیٹی تم نے میری خدمت کی ہے 11 سال، میں تمہیں بدلہ تو نہیں دے سکتا،
لیکن میری خدمت کا ایک صلہ تمہیں ملے گا، یا تو 11 سال تک تم کانگریس کی صدر رہو گی یا اس ملک کی صدر رہو گی۔ جتنی سال روٹی پکائی تھی اتنی سال حکومت بھی دی۔ یہ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آج تو آدمی تھاندار بن جائے نا جی، وہ بھی علاقے میں نہیں سماتا، وہ بھی سارے علاقے کو نچا کے رکھتا ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے، اللہ حکیم اجمل خان مرحوم جیسا آدمی، بے ملک بادشاہ، نواب بہادر یار جنگ۔ یہ میں نے الحمدللہ وہ تو نہیں دیکھے، زیارت نہیں کی، البتہ بہادر یار جنگ کی ہمشیرہ کو میں ملا ہوں۔ اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، ہم دہلی میں جس ہوٹل میں ٹھہرے تو مولانا رضوان القاسمی سبیل السلام حیدرآباد دکن والے جو تھے، بہت بڑے عالم تھے، میرے بھائی دوست تھے، بھائی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، بڑا ادارہ بنایا سبیل السلام، 60 ایکڑ زمین میں وہ ادارہ ہے۔ تو وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوٹل میں جو ہم ٹھہرے ہیں اس کی جو مالکن ہے اس کا پیغام آیا ہے مینیجر کے ذریعے کہ باقی آپ جتنے لوگ ہیں سارے میرے مہمان ہیں، لیکن مکی صاحب اوپر کی منزل پہ آ کے کھانا میرے ساتھ کھائیں گے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بتا دیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے کہا کیا حکم تھا کہ کسی کو نہیں بتانا، ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے کہا اس نے خواب دیکھا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اخبار میں خبر نہ آئے، ریڈیو میں بھی نہ آئے، کسی میڈیا پہ نہ آئے، میں دہلی میں اپنے بزرگوں کی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی نشر و اشاعت نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب کسی کو کیا کہنا ہے۔ باہر تھکے ہوئے تھے ہم، ٹوٹے ہوئے تھے، سو گئے، پھر ظہر کو اٹھے، غسل کیا، نماز پڑھی۔ اس کا مینیجر آیا، انہوں نے کہا جی بیگم صاحب انتظار میں ہیں۔ میں اوپر چلا گیا، دیکھا ماشاءاللہ اس کی شکل دیکھ کے بھی پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی شہزادی ہے، بالکل سفید بال ہو گئے تھے اور ایسا منور چہرہ میں نے ایسی کسی عورت کا آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا مکی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کو محسوس تو ہوگا، ہم آپ کا درس سنتے رہتے ہیں کیسٹوں، اس زمانے میں یہ یوٹیوب نہیں تھا، کیسٹیں چلتی تھیں، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ آج مجھے کسی نے کہا کہ مکی صاحب تو آپ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کسی عورت نے۔ میں نے کہا میری خوش بختی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نواب بہادر یار جنگ کی بہن ہوں اور میرا بیٹا جو ہے شہری یار وہ آپ کے ہاں ہے اور سفیر ہے کسی ملک میں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو اور بہوں کو، تو بڑا خاندان، نوابی خاندان تھا۔ انہوں نے کہا حضرت پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیوبند جانا ہے، اس کے بعد تھانہ بھون جانا ہے، جلال آباد جانا ہے، یہ تمام میرے اکابر کی جو جگہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں صبح صبح نماز پڑھ کے انشاءاللہ نکل جاؤں گا، پھر جب اللہ کو منظور ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کوئی انتظام نہ کریں، کوئی شکل، آپ میری گاڑی پہ جائیں گے، میرا ڈرائیور ساتھ جائے گا، اور راستے میں بھی ہر جگہ کھانے کا انتظام ہم کریں گے۔ میں نے کہا بھی آپ کیوں تکلف کر دیں، لیکن نہیں پاتے۔ تو یہ لوگ تھے، دیکھیں کتنا ان کے آداب تھے، کتنا۔ انہوں نے کہا یہ مجھے دیا تھا خامد نے، یہ بلڈنگ جو ہے فوت ہو گیا، کوئی پاکستان چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، میں اکیلی عورت رہ گئی، کوئی امریکہ میں سفیر بن گیا، کوئی رشیا میں سفیر بن گیا۔ میں نے کہا چلو اس کو ہوٹل بنا دیتے ہیں، نیچے ہوٹل چلتا رہے گا، اوپر کی منزل میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے کہ چلو خرچہ آتا رہے گا، کسی کی احتیاج نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہوگی۔ اس دور میں بھی ان کے پاس مرسڈیز گاڑیاں تھیں۔ انڈیا میں مرسڈیز گاڑی رکھنا اس زمانے میں، اب تو خیر وہاں بنتی ہے، اس زمانے میں تو صرف ایمبیسیڈر ہوتی تھی بڑی سے بڑی گاڑی، یا یہ ماروتی ہوتی تھی سوزوکی، جس کو آپ مہران کہتے ہیں وہ ماروتی کہتے تھے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ آپ تواضع کریں نا، اللہ خود اونچا کر دیتے ہیں، اللہ خود اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک
استاذ کے آگے ادب نہیں کرو گے کبھی علم حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد جو تھے، میں تو نہیں پڑھا ہوں، ادباً میں کہہ رہا ہوں، استاد سے حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کتاب یوں رکھی ہے نا، تو کبھی مطالعہ کرتے نا تو ایک کتاب یوں رکھ دیتے، تو پھر اٹھ کے خود جاتے، کتاب کو نہیں چھیڑتے، کہتے بھی اب کتاب کے ادب کے خلاف ہے، میں اٹھ کے ادھر جاتا ہوں، کتاب کو کیوں پھیروں؟ یہ ان لوگ اب اسی لیے پھر وہ محدث بھی تو بنے نا، مفسر بھی تو بنے، جس نے اکڑ دکھائی پھر وہ بس صرف خطیب العصر اپنے آپ کو خود لکھواتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں کہتے ان کو خطیب العصر۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر، اس کے باوجود کتنا ادب ہے، حل اتبعک، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے وہ سکھاؤ جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہاکذا ینبغی، اب مفسر کہتا ہے اسی طرح ہونا چاہیے، سوال المتعلم من العالم، کوئی سوال عالم سے پوچھے تو ادب سے پوچھے، شاگرد پوچھے تو ادب سے پوچھے۔ وقولہ اتبعک، اے اصحاب کا میں تمہارے ساتھ چلوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے مما علمک اللہ شیئا نسترشد به فی امری من علم نافع و عمل صالح، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے میں اس علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فَإِنَّهَا قَالَ الْخِضْرُ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، آگے استاد ہیں نا، حضرت خضر ہیں، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، تم سیکھنا چاہتے ہو، تمہاری طاقت نہیں ہے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے اِنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ مُصَاحَبَتِي لِمَا تَرَىٰ مِنِّي مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تُخَالِفُ شَرِيعَتَكَ، لِأَنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ مَا عَلَّمَكَهُ اللَّهُ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ مَا عَلَّمَنِيهُ اللَّهُ وَكُلٌّ مِنَّا مُكَلَّفٌ بِأُمُورٍ مِّن اللَّهِ دُونَ صَاحِبِهِ۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر بھی نہیں کر سکتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم میرے معاملات دیکھو گے تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے، تم صبر نہیں کر سکو گے، حالانکہ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے علم مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا ہے، اور جو تمہیں دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا ہے، ہم دونوں اللہ کے احکام کے پابند ہیں، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ میرے ساتھ صبر کر سکو۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا فَأَنَا عَارِفٌ أَنَّكَ سَتُنْكِرُ عَلَيَّ مَا أَنْتَ مَعْذُورٌ فِيهِ وَلَٰكِنْ مَا اطَّلَعْتُ عَلَىٰ حِكْمَتِهِ وَسِعَتِهِ الْبَاطِنَ الَّتِي اطَّلَعْتُ عَنْهَا عَلَيْهِ يَعْدُونَكَ، آپ نے فرمایا چونکہ میں جانتا ہوں کہ تم انکار کرو گے، میرے ساتھ اعتراض کرو گے، وجہ یہ ہے کہ تم بھی معذور ہو، چونکہ تمہیں اس حکمت کا پتہ نہیں، مصلحت کا پتہ نہیں، تو آپ نے تو اعتراض کرنا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عصی لک امرا، اے علی ما اری من امورک، میں جو دیکھوں گا تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں کبھی تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، ولا اخالفک فی شیء فإن ذلک شرط الخضر علیہ السلام، جب آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی مخالفت بھی نہیں کروں گا اور اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو شاگرد استاد پہ اعتراض کرے نا وہ کبھی کامیاب نہیں۔ اسی طرح جو شخص کسی عالم کو، اللہ والے کو، اولیاء اللہ پہ ناجائز تہمتیں لگائے وہ بھی کبھی کامیاب نہیں۔ اگر کسی عالم سے کوئی غلطی بھی دیکھو تو نظر انداز کرو، وہ بھی انسان ہے، فرشتے تو نہیں، غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں، اب انہوں نے کہا اچھا اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو پھر میرے ساتھ چلو۔ چلنے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ مدرسہ تو وہاں کوئی تھا نہیں، اکیلا خضر سو رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سمجھ آ گیا کہ رہنا سفر میں ہے، اسی میں سیکھتے رہیں گے۔ قال من اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، ای ابتداء
حتی احدثک منہ ذکرا حتی ابداک نبی قبل ان تسألنی۔ حضرت خضر نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام یاد رکھو اگر تم میرے ساتھ کوئی چیز دیکھو تو مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں خود بتاؤں گا، لیکن تم سوال نہیں کرنا کہ یہ کیا ہو گیا۔ قال ابن جریر حدثنی حمید بن جبیر قال یعقوب بن ہارون بن ابی ابن عباس نے کہا سأل موسیٰ علیہ السلام ربہ عز وجل فقال رب ای عبادک احب الیک قال الذی یذکرنی ولا ینسانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے سوال کیا کہ میرا اللہ تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو ہمیشہ مجھے یاد رکھے اور مجھے بھولے نہیں، ہر وقت میرا ذکر۔ اسی لیے اہل اللہ جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے دل سے زبان سے ہر لحاظ سے ذکر ہی ذکر ہوتا ہے اللہ۔ قال فأي عبادك أقضى قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ تیرے بندوں میں کون بندہ جس کے فیصلے تمہیں قبول ہے؟ فرمایا جو حق کے مطابق فیصلہ کرے، خواہش کے پیچھے نہ چلے۔ قال رب ای عبادک اعلم، تیرا سب سے بڑا بندہ علم والا کون ہے؟ قال الذی یبتغی علم الناس الی علم یسعی یصیب قلبا تہدی الی ہدی او ترد من ردا۔ فرمایا مجھے وہ بندہ پسند ہے کہ جتنا علم ہو لیکن پھر بھی وہ علم حاصل کرے، پھر بھی وہ علم حاصل کرے، تاکہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی چیز مل جائے جس سے ہدایت ملے یا ہلاکت سے بچ جاؤں۔ قال اے رب هل فی ارضک احد اعلم منی، کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ اس وقت سروئے زمین پر مجھ سے بھی بڑا عالم کوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ قال من هو؟ قال الخضر وخضر۔ قال واین اطلبہ، کہاں میں اس کو تلاش کروں؟ قال للصائد عند الصخرة التي ينفذ عند الحوت۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم مچھلی لے کے چلے جاؤ دریا کے کنارے کنارے، جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہیں وہ میرا بندہ رہتا ہے۔ قال فاز موسیٰ اتبتا کان بارک اللہ واتہا موسیٰ عند الصخر وسلم كل واحد منهم على صاحبه وقال له موسیٰ انی احب اصحابک قال انت صحبتی قال بلا قال فإن صحبتنی فلا تسألنی، میرے ساتھ رہو تو سوال بالکل نہیں کرنا، حتیٰ کہ میں خود ابتدا کر کے تمہیں نہ بتاؤں۔ قال وسار بھی فی البحر حتیٰ انتہا الی مجمع البحرین ولیس فی الارض مکان اکثر منہ۔ وہ چلتے گئے اس مقام پہ پہنچے جہاں دو دریا مل رہے تھے۔ قال وبعث اللہ الخطاف وجعل یستقی منہ بمنقارہ، اسی طرح سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی۔ بعد نے کہا یہ خطاف کہتے ہیں جو رات کو نکلتی ہے نا، دن کو نظر نہیں آتی۔ اس نے آ کے تھوڑا سا پانی لیا۔ قال موسیٰ موسیٰ کم ترى هذا الخطاف رضا من هذا الماء، انہوں نے پوچھا کہ اس چڑیا نے اس پرندے کی وجہ سے کتنا پانی دریا کا کم ہو گیا؟ قال ما اکل ما رضا، آپ نے میں کچھ بھی نہیں۔ قال یا موسیٰ وان علمی علمک فی علم اللہ قد استقى هذا الخطاف من هذا الماء۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ صاحب میرا علم تیرا علم مل کر بھی اللہ کے علم میں اتنی کمی نہیں کرتے جتنا اس کے پانی سے دریا میں کوئی کمی آئی۔ وقال موسیٰ قدس نفسه وليس أحد أعلم منه أو تكلم به وإن سمى من آيات الخضر ذلك تمام الذي في خلق السفينة والغلام فإذا تفسيره لذلك وله ذلك والله أعلم۔